کہ رجیم چینج ہو گئی, فل فلیش وار نہیں ہوا. اور سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کیسے وداؤٹ اینی ریزسٹنس یہ کیسے وہ آئے اور انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو پکڑا اور اٹھا کیپچر کر کے لے گئے. ایکچولی کہتے ہیں کیپچر کر کے لے گئے, ایکچولی کیپچر نہیں کیا, کڈنیپ کیا. اچھا جی, فرق ہے کیپچر میں اور کڈنیپ میں. الیکشن کرا کے آپ کے اپوزیشن کے بندے لے آئیں گے, اور دے ہیو ٹو بی پرو امریکہ اینڈ دے ہیو ٹو بی اینٹی رشیا اینڈ اینٹی دس. اسی لیے وہ جو خاتون ہیں, کیا نام ہے ان کا, ماریا کورینا مچادو, جنہیں نوبل پرائز ملا ہے, ماریا مچیدا, ان کو وہ بنانا چاہ رہے ہیں ایز دا نیکسٹ پریزیڈنٹ, اور ان کو نکالنا تھا مدورا صاحب کو. اچھا, اور سو آئی تھنک دس واز اے پلانڈ آپریشن. اسی لیے ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی ایک شاٹ نہیں فائر ہوا فرام وینیزویلا جس کی اتنی زبردست چائنیز ملٹری ایڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, ہتھیار ہے, جہاز ہے, سب کچھ ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مدورا کے سر کے اوپر انہوں نے $50 ملین کی باؤنٹی لگائی ہوئی تھی. جی, اسامہ بن لادن سے بھی زیادہ. اسامہ بن لادن کے 10 ملین تھی, اس کی 50 ملین لگائی ہوئی تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلے دور میں آدھی تھی اور اب ڈبل کر دی. جی, اور اس سے پہلے اوباما کے دوران سے یہ چل رہا ہے یہ سارا ڈرامہ. تو سو آئی تھنک دس واز اے پلانڈ آپریشن, اور اسی لیے یہ وداؤٹ فائرنگ اے شاٹ فرام دی ادر سائڈ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایلیمنٹس فرام ود ان دی ایڈمنسٹریشن وہ مل گئے تھے, ان کو خرید و فروخت ہو چکی تھی, ان کو برائب دے چکے تھے, اسی لیے انہوں نے راستہ کھول دیا کہ آئے لے جائیں ہمارے اس بندے کو, اور دیٹ واز واٹ ہیپنڈ. دنیا کی آپ نے ہاتھی کی بات کی, ریپبلکنس بھی ہاتھی ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کہ وہ کہتے تھے ہم جنگوں میں نہیں جائیں گے, لیکن انہوں نے وینزویلا پر حملہ کر دیا, اور حملے کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو اپنی جگہ پر ہم. لیکن آپ نے 21 دسمبر 2025 کو اس بارے میں ایک پریڈکٹ کیا تھا, کیا پریڈکٹ کیا تھا, سنتے ہیں. I think یہاں the aim is not to invade Venezuela, the aim is regime change. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو چینج کیا جائے اور ایک پرو امریکہ گورنمنٹ آئے. یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے, یہ کہتی ہے پاپولر گورنمنٹ ہے لیفٹ ونگ, اور یہ چاہتی ہے کہ چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ تجارت ہو, اور ان سے ہتھیار بھی خرید رہی ہے اور تیل بھی چائنا کو بیچ رہی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو تکلیف تو ہو رہی ہے, اور اس لیے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ ریجیم چینج ہو جائے وداؤٹ اے فل فلیش وار. اسی لیے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ سنس دی سیکنڈ ورلڈ وار اتنی بڑی آرماڈا آف شپس, ایئر کرافٹ کیریئرز, F-35 ایئر کرافٹ, میسائل بیٹریز, کیا کیا نہیں ہے, جو سارا کا سارا انہوں نے شفٹ کر دیا ٹو دس کیریبین. آپ نے ایک ایک کر کے تو سارے ڈاٹس کنیکٹ کر دیے, اور سچویشن وہی ہوئی آل آف اے سڈن تو نہیں, پہلے سے وہاں موجودگی تھی خطے میں امریکہ کی, بٹ اٹیک کر دیا, اور اس کے بعد نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ معزول کر دیے گئے, ملک سے باہر چلے گئے صدارتی محل سے یکدم. کوئی ریزسٹنس نہیں آئی سامنے. کیا یہ اینٹیسپیٹ پہلے سے ہی وینزویلا کر رہا تھا, یہ کیا ہوا یکدم؟ دیکھیے, میں نے جب یہ کہا تھا نا کہ فل فلیش وار نہیں ہوگی اور ریجیم چینج کی تیاری ہے, تو یہ بالکل ویسے ہی ہوا نا کہ ریجیم چینج ہو گئی, فل فلیش وار نہیں ہوا. اور سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کیسے وداؤٹ اینی ریزسٹنس یہ کیسے وہ آئے اور انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو پکڑا اور اٹھا کیپچر کر کے لے گئے. ایکچولی کہتے ہیں کیپچر کر کے لے گئے, ایکچولی کیپچر نہیں کیا, کڈنیپ کیا. اچھا جی, فرق ہے کیپچر میں اور کڈنیپ میں. اچھا, اغوا اور گرفتار میں فرق ہے. اوکے, تو یہ کڈنیپ کیا ہے کیونکہ ریزسٹنس نہیں تھی. اگر کیپچر ہوتا تو ریزسٹنس ہوتی تو کیپچر کرتے. تو یہ کسی کے ساتھ گیم سیٹ تھی, کس کے ساتھ؟ ایبسولوٹلی, یہ سارا جو ہے نا ڈرامہ بنایا گیا, اور اس سے پہلے وائل دس آرمڈ فلوٹیلا واز آن دا کوسٹس ان دا کریبین, دھمکیاں دے رہے تھے, چھوٹی چھوٹی بوٹس کو اٹیک کر رہے تھے, جی ٹارگٹ کر رہے تھے, بلو کر رہے تھے. یہ 100% آج نہیں کل یہ بات نکلے گی کہ اس کے دوران وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے ود پیپل ان وینیزویلا, ان دی آرمڈ فورسز اینڈ ان دی اپوزیشن, کہ ہمارے سے ڈیل کرو اور یہ ہمارے والے کر دو, اس کو ہم لے جاتے ہیں اور الیکشن کرا کے آپ کے اپوزیشن کے بندے لے آئیں گے, اور دے ہیو ٹو بی پرو امریکہ اینڈ دے ہیو ٹو بی اینٹی رشیا اینڈ اینٹی دس. اسی لیے وہ جو خاتون ہیں, کیا نام ہے ان کا, ماریا کورینا مچادو, جنہیں نوبل پرائز ملا ہے, ماریا مچیدا, ان کو وہ بنانا چاہ رہے ہیں ایز دا نیکسٹ پریزیڈنٹ, اور ان کو نکالنا تھا مدورا صاحب کو. اچھا, اور سو آئی تھنک دس واز اے پلانڈ آپریشن. اسی لیے ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی ایک شاٹ نہیں فائر ہوا فرام وینیزویلا جس کی اتنی زبردست چائنیز ملٹری ایڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, ہتھیار ہے, جہاز ہے, سب کچھ ہے.
تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مدورا کے سر کے اوپر انہوں نے $50 ملین کی باؤنٹی لگائی ہوئی تھی. جی اسامہ بن لادن سے بھی زیادہ. اسامہ بن لادن کا 10 ملین تھی, اس کے 50 ملین لگائی ہوئی تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلے دور میں آدھی تھی اور اب ڈبل کر دی. جی, اور اس سے پہلے اوباما کے دوران سے یہ چل رہا ہے یہ سارا ڈرامہ. تو سو آئی تھنک دس واز اے پلانڈ آپریشن, اور اسی لیے یہ وداؤٹ فائرنگ اے شاٹ فرام دی ادر سائڈ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایلیمنٹس فرام ود ان دی ایڈمنسٹریشن وہ مل گئے تھے, ان کو خرید و فروخت ہو چکی تھی, ان کو برائب دے چکے تھے, اسی لیے انہوں نے راستہ کھول دیا کہ آئے لے جائیں ہمارے اس بندے کو, اور دیٹ واز واٹ ہیپنڈ. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کیپچر نہیں کیا گیا, کڈنیپ کیا گیا. دوسری بات آپ نے کہا کہ ان کو کسی تھرڈ ملک نہیں ہے, یہ امریکہ میں ہی ان کو لے جائیں گے یا لے گئے ہیں, اور وہاں یہ ٹرائل کریں گے ان کی, بیکاز جو ایکوزیشن ہے وہ یہ ہے, یہ نہیں کہ یہ اینٹی امریکن ہے. ایکوزیشن یہ نہیں کہ ہمیں تیل نہیں, یہ ہماری بات نہیں سنتا کہ چائنا کو تیل دے رہا ہے. ایکوزیشن یہ ہے کہ یہ تو ڈرگ وار لارڈ ہے, اور یہ اس کی وجہ سے امریکہ میں ڈرگز آ رہے ہیں, تو اس کے اوپر تو امریکن لا آپریٹ کرتا ہے, اور ہم نے جا کے اٹھا کے لے آئے ہیں ہم جیسے ہم لیتے اگینسٹ آل کیننز آف انٹرنیشنل لا. تو آئی تھنک دیٹس واٹس ہیپنڈ, اور اس کی ٹرائل بھی ہوگی امریکہ میں, اس کو بتائیں گے, اور اس کو امریکہ میں ہی لے گئے. جی نیو یارک میں بتایا جا رہا ہے, ان کے اٹارنی جنرل, یو ایس اٹارنی جنرل نے بتایا کہ نیو یارک میں ان کو چارجز کا سامنا کرنا پڑے گا, اور مارکو روبیو نے یہ کہا کہ عالمی عدالت کے جو وارنٹ تھے ہم نے اس پر عمل درآمد کے لیے کارروائی کی ہے اور مزید کارروائی نہیں ہوگی. جتنے ٹارگیٹس تھے امریکہ نے وہ اس کارروائی سے اچیو کر لی, اور بس ٹارگیٹ یہی تھا کہ ان کو معزول کرنا ہے, وہاں سے نکالنا ہے, اور مور دین دیٹ. دیکھیے سب سے پہلے انہوں نے سینکشنز ٹرائی کی تھی. جی 6 ماہ سے لگے ہوئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے. جی بالکل, اور اوباما کے زمانے سے پہلی سینکشنز اوباما کے زمانے میں لگی, اس کے بعد اگلی گورنمنٹ نے اس کو کنٹینیو کیا. سو یہ تو پرانا ایک ایجنڈا تھا کہ اس کو ہٹانا ہے مدورا کو, تو اس لیے آئی تھنک دے ہیو فائنلی سکسیڈیڈ. اور دی انٹرسٹنگ تھنگ از کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک طرف کہا تھا کہ میں نئے وارز نہیں شروع کروں گا, جی ٹھیک ہے نا, میں کوئی لانگ لاسٹنگ بوٹس آن دا گراؤنڈ فار ایور وارز جیسے کہتے ہیں وہ میں نہیں کروں گا. انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے ایک بڑا زبردست آپریشن کیا ٹو ریموو اے ڈکٹیٹر اینڈ ہیو ریجیم چینج. اس ریجیم چینج کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. ان کی جو نارمل فلاسفی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلا تو سینکشنز لگاتے ہیں, اور اس حکومت کے لیے مشکلات, تاکہ وہ حکومت اور اس کی عوام میں کے دوران ٹینشنز ہو جائے, بیکاز سینکشنز کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے, اور تکلیف جو ہے عوام کو ہوتی ہے, کمزور کرتے ہیں. پہلے ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ملٹری بلڈ اپ کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, انڈرمائن کرتے ہیں, CIA آپریشن شروع ہو جاتے ہیں, اپوزیشن کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں, سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈومیسٹک, یہ سارا CIA کا کام ہوتا ہے. تو CIA گوز انٹو آپریشنز. فائنل سٹیج ہوتی ہے کہ دے یوز ملٹری بلڈ اپ اینڈ تھریٹن کہ ملٹری ایکشن, and then they have special forces, delta forces جسے کہتے ہیں in this case, and then they do this extraction, they either assassinate or they have regime change. تو یہ انہوں نے بالکل کلاسک ملٹری اسٹریٹجی فالو کی ہے, جو کہ ان کی بکس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ this is the way you go about it, regime change. Okay. So that's what they've done. تو اس اٹیک سے تھوڑی دیر پہلے وہ چائنیز نمائندہ خصوصی کے ساتھ 3 گھنٹے کیوں ملتے رہے, اور چائنا نے اس پر کوئی رد میرا خیال ہے, آئی ڈونٹ نو ٹو بی ویری آنیسٹ, ہمیں کیا پتا کہ چائنا نے اور ان کی بات مڈورا کی کیا ہو رہی تھی, بٹ ناؤ ون کین گیس ایٹ اٹ. چائنیز انٹیلیجنس نے بتا دیا ہوگا مڈورا کو, جی, اور یہی بتانے آئے ہوں گے وہ کہ بھائی یہ پلان ہے اینڈ یو ہیو ٹو بی کیئرفل بیکاز دے ول ٹرائی اینڈ گیٹ اٹ آف یو. ان کو پتہ چل گیا ہوگا امریکنوں کو کہ چائنیز نے اس کو مڈورا کو وارننگ دے دی ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے تمہارے ساتھ, اور تم خیال کرو. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ اب ٹائم وی کانٹ ویٹ, اب جلدی اسٹرائک کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ تیاری کر لے اپنی ریزسٹنس کی. اور چائنا کو بھی میسج دے دیا کیونکہ وہ نمائندہ خصوصی کاراکس میں موجود تھے. تو اسی لیے آئی تھنک فرام ڈونلڈ ٹرمپس پوائنٹ آف ویو اے ویری سکسیزفل آپریشن, بٹ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف انٹرنیشنل لا another act of outlaw act by the United States, جسے کہتے ہیں نا کہ غنڈہ گردی, اور سارے رولز بیسڈ آرڈر کو توڑ کے, انٹرنیشنل قانون کو توڑ کے, اور بالکل یوز آف فورس اسٹیبلش کر